اندر حدیث ہے، ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے پہرے پہ لگایا، رات کے وقت کافروں نے حملہ کر دیا، انہیں تیر لگے، ان کا خون بہتا رہا اور وہ اسی حالت میں نماز مکمل کرتے رہے۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے باقیوں کو اٹھایا تو انہوں نے کہا اتنی اپنی تم نے حالت کر لی ہے کہ پورا جسم لہو لہان ہے، تم نماز توڑ دیتے، ظاہر نماز توڑی جا سکتی تھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں نے ایک صورت شروع کی ہوئی تھی کہ اسے مکمل کیے بغیر میں نماز یوں اس طریقے سے مختصر کرتا ہوں۔ شوق نماز کا۔ اور فضائل اعمال میں شیخ زکریا کاندلوی نے صحابہ کرام کے جو واقعات نقل کیے ہیں نا نماز میں دل لگنے کے، اس میں یہ واقعہ کوٹ کیا ہے۔ اب واقعہ تو کوٹ کر بیٹھے، ان کو بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ تو ہمارے بابا جی بیچ میں آ جائیں گے، تو انہوں نے نا نیچے لکھی فساد، ویسے وہ لکھتے ہیں فائدے کے لیے، یعنی اس واقعے سے ہمیں مورل لیسن کیا ملا؟ مورل لیسن انہوں نے یہ نکالا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک، ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں، یعنی کس مذہب پر؟ امام شافعی کے مذہب پر۔ بجائے یہ لکھنے کے کہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی نے اس صحابی کا مذہب اڈاپٹ کیا ہو، الٹ لکھ دیا۔ جب ہم یہ بات کرتے کہتے جی آپ ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے بزرگوں کو اردو بھی نہیں لکھنی آتی۔ امام شافعی کے تو ابا جی بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جب وہ واقعہ ہوا ہے، بلکہ ان کے دادا جی بھی نہیں پیدا ہوئے ہوں گے۔ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے 140 سال کے بعد امام شافعی پیدا ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے 70 سال کے بعد امام حنیفہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کسی کا خون نہیں نکلتا تھا، اس سے پہلے کوئی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو جملے کا لکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اسی مذہب کے اوپر ہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں آپ مذاق اڑا رہے ہیں، مراد یہ کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دونوں کا مذہب اسکول آف تھاٹ ایک ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ترتیب نہیں ہوتی لکھنے کی کہ آپ ایک بڑے کو جو صحابی ہو ایک چھوٹے کی طرف منسوب کریں جو نہ تابعی ہے نہ تبع تابعی ہے۔ آپ سیدھی طرح اس سے مسئلہ اخذ کریں کہ بھئی یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ہمارے امام حنیفہ کا یہ موقف غلط ہے، لیکن ایک تو جناب بیان کرن۔ تو باقی تفصیلات مسئلہ 197 آپ میرا دیکھ لیں، اس میں میں نے کافی کچھ بیان کیا۔ میرا بچپن سے ہی پورا سرکل بابی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے بابی ہیں، میرا خاندان بھی، میں بھی ابھی تک یہی کرتا آیا ہوں۔ میں تو سمجھ گیا ہوں یہ غلط ہے، میں اپنے خاندان کو کیسے سمجھاؤں؟ جی آپ خاندان کو ایسے سمجھائیں کہ کل ہمارا ایک کلپ اپلوڈ ہو گیا ہے، فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، دیکھ لیں کلپ، اور مجلس 50 میں نے ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا۔ لیکن یہ سوال آلموسٹ ہر بندے کا سوال ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں، اپنے دوستوں کو کیسے سمجھاؤں۔ تو وہ ربیع الاول کے موقع پر ہی میری ایک نشست یہاں پہ ہوئی تھی، اس دوران اللہ نے کیفیت طاری کی، کچھ جملے ایسی زبان سے نکلے جو اس قابل تھے کہ انہیں پبلکلی کلپ لادہ سے بنایا جاتا بتانے کے لیے کہ آپ نے کیسے سمجھانا ہے۔ تو آپ میری وہ کل ویڈیو ابھی تازہ اپلوڈ ہوئی ہے، وہ دیکھ لیں۔ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھے ہیں، علی بھائی آپ نے صغیرہ کبیرہ ملا کر نتیجہ نکالا؟ جی اسی طرح نتیجہ نکالا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی نتیجے دنیا میں ایسے ہی نکلتے ہیں میرے بھائی، یہ نتیجے ایسے ہی نکالنے ہوں گے۔ مثلا جب آپ رفع الیدین کرتے ہیں تو حنفی پتہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین کا حکم دکھائیں، تو رفع الیدین کا حکم تو آپ پھر قیامت تک ڈھونڈتے رہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ نماز شروع کرو تو رفع الیدین کرو، رکوع میں جاؤ تو رفع الیدین کرو، لیکن ہم کہتے ہیں حکم موجود ہے۔ کہتے ہیں کہاں؟ میں نے کہا بخاری مسلم میں۔
کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں 20 دن تک رہے، یعنی حضور کی وفات سے آلموسٹ 1.25 سال پہلے۔ اور پھر جب حضور نے دیکھا کہ ہم گھر والوں کے لیے اداس ہو گئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ آپ واپس گھروں کو چلے جاؤ، جب نماز کا ٹائم ہو تو ایک بندہ اذان دے، اور جو تم میں قرآن زیادہ جانتا ہے، عمر میں بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے، اور سلو کما رأیتمونی اصلی، اور دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا، یہ جنرل رول ہو گیا، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے۔ سرکار کیا گہرا مفہوم ہے اس حدیث میں جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے۔ مختصر، تو یہ بھی مختصر جملہ تھا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب حضور کو مجھے بتائیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اس طرح باندھنا یا چھوڑنا، یا رکوع اس طریقے سے کرنا، سجدہ، یہ بتانے کی ضرورت تھی؟ جب ایک جملہ بول دیا۔ ہاں، اب ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم مالک بن حویرث کی نماز دیکھیں کیسی تھی، یہی ہے نا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ صغیرہ کبیرہ جوڑ کے نتیجہ کرالریز بنا کے، جی اسی طرح کرالریز سے ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ پورا دین، اس کے عقیدے، اس کے احکام و مسائل اسی طریقے سے ہی نکلتے ہیں۔ تو مالک بن حویرث کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، بخاری میں تو اٹھانے کا ذکر ہے، مسلم میں ہے کہ کانوں تک اٹھاتے، یعنی انگلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، اور رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی۔ اور بلکہ بخاری میں تو جلسہ استراحت کا بھی ذکر ہے کہ مالک بن حویرث اس وقت تک طاق رکعتوں میں قیام کی طرف نہیں جاتے تھے جب تک کہ بیٹھ کے اٹھ نہ جائیں، یعنی پہلی رکعت پڑھی نا تو 2 سجدے کر کے بیٹھتے تھے اور پھر سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے دوسری رکعت کے لیے۔ تو اب کوئی کہ جی آپ یہ جوڑ رہے ہیں تو اس طرح ہی نا میرے بھائی، ویسے تو آپ بڑی رٹ لگاتے ہو، فیک فیک فیک۔ او جی وہ فقہا ہوتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں، جن کے سامنے ساری احادیث ہوتی ہیں، پھر وہ ایک رزلٹ نکالتے ہیں۔ ادھر جو ساری حدیث ہیں جو غلط رزلٹ کٹ رہے ہوتے ہیں وہ مان لیندے ہو، اور جو بندہ ساری آیات اور احادیث سے صحیح رزلٹ نکال کے بتا رہا ہے، جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے، اس کو کہتے ہیں آپ نکال رہے کیوں ہیں؟ تو سرکار یہ جو خوارج کے جنازوں والی بات ہے یہ میں نے اسی طریقے سے ہی بتائی جائے گی۔ ویسے میں آپ سے کہوں کہ جی 1,00,000 صحابہ ہیں، تو جب وہ فوت ہوئے تھے ان کے جنازے ہوئے تھے تو آپ فوراً کہ ہاں، میں کہاں جی دسو گڑوانا شروع کرو، حضرت ابوبکر تو شروع ہو جاؤ، 1,00,000 کی گنتی پوری کرو کہ کس ٹائم کن جنازہ پڑھایا سی، تو ٹائم قیامت تک جائے۔ ابھی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی جب نبی علیہ السلام بیمار تھے تو حضرت ابوبکر نے جو نمازیں پڑھائی ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے، اس سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے جی کیا ہوگا، مطلب یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میں کہا نہیں، دکھاؤ کدھر لکھا ہے، تو کوئی نہیں، ہوتے جیسے نماز پڑھانے ذکر ہے۔ اور پوری زندگی جو صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی وہ وضو کے ساتھ پڑھی، جی وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے، قرآن میں بھی حکم آیا ہے۔ نہیں سرکار یہ آپ جوڑ رہے کیوں ہیں؟ آپ اسپیسیفک بتائیں کہ اس نماز سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں۔ اب آ جائیں آپ اس طرف، سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز بتائی ہیں انسانیت کی۔ نمبر 1 اہل ایمان، نمبر 2 اہل کفار، اور نمبر 3 منافقین۔ چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتا دیں۔ جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو یہ صرف نبی علیہ السلام کی وحی کے اوپر موقوف ہے کہ آپ کسی کو بتا دیں تو آپ بتا سکتے ہیں۔